بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تو ویسے روایت پہ پہنچ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لیکن وہ نا مکمل ہونے ہی والی ہے میرا خیال ہے, کیونکہ اس کے بعد اس روایت کے اور ورژن بہت سارے ہیں, وہ سارے ہم نہیں پڑھ رہے ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کے کافی سارے اس کے صیغے ہیں اور الفاظ میں اضافہ بھی ہے. جہاں تک ہم پہنچے تھے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا یا عائشہ ابشری یا عائشہ, اے عائشہ خوشی مناؤ. ام اللہ, دیکھیں کیسے خوبصورت الفاظ ہے. ام اللہ فقط برأک, اللہ نے تو تمہیں بری کر دیا, باقی لوگ کریں یا نہ کریں. یہ بہت ابھی تک لوگوں نے بری نہیں کیا, کچھ لوگوں نے. مطلب آپ کہتے ہیں ام اللہ فقط برأک. فقالت لی امی قومی الی رسول اللہ فقلت لا واللہ. ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, ایک دوسری روایت میں اور زیادہ بولڈ قسم کے الفاظ ہیں. لا اقوم الیہ ولا احمد الا اللہ, نہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس وقت کھڑی ہو رہی ہوں, نہ آپ شکریہ ادا کروں گی, میں تو اللہ ہی کا شکریہ ادا کروں گی, ہم کروں گے اس کی. هو الذی انزل براءتی, کیونکہ برات تو اس نے اتاری تھی. فانزل اللہ عز وجل, تو اللہ نے وہ آیت اتار دی, ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم, جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. فلما انزل اللہ هذا فی براءتی قال ابو بکر الصدیق, جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تو ابو بکر الصدیق نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِصْطَحْ ابن اساسہ, وہ مصطح ابن اساسہ پر خرچ کیا کرتے تھے, یعنی ان کی کفالت کرتے تھے. لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ, فقیر بھی تھے وہ اور ساتھ رشتہ دار بھی حضرت ابو بکر کے. واللہ لا انفق علی مصطح شیئا ابدا, کبھی بھی اب ان پر مزید خرچ نہیں کروں گا. بعد ما قال لعائشہ, بعد اس کے کہ عائشہ کے بارے میں جو فرمایا انہوں نے. تو فانزل اللہ, تو اللہ نے آیت اتاری, ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. یہ بھی ہم پڑھیں گے واللہ غفور الرحیم, کہ جو فضل والے ہیں. یہاں علماء نے کہا کہ سیدنا ابو بکر کی فضیلت ہے کہ انہیں اولو الفضل کہا گیا. یہاں با اجماع مفسرین اولو الفضل سے مراد کون ہے؟ ابو بکر. اسی لیے نا بعض علماء اس صورت کو کہتے ہیں یہ صورت آل ابی بکر ہے, صورت آل ابی بکر. کیوں؟ اس کے شروع میں سیدہ عائشہ ہے اور اس کے بعد ذکر سیدنا ابو بکر کا ہے. تو فرمایا اولو الفضل, وہ ایسی قسمیں نہ کھایا کریں کہ وہ قرابت داروں یا مساکین یا مہاجرین کو نہیں دیں گے. ان کو چاہیے کہ معاف کریں, درگزر کریں. کیا انہیں یہ پسند نہیں ہے یا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو واللہ غفور الرحیم. تو فقال ابو بکر, ابو بکر نے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلا واللہ انی لاحب ان یغفر اللہ لی, مجھے تو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ مغفرت کرے. فرجع الی مصطح الذی کان یجری علیہ, تو انہوں نے رجوع کیا مصطح کی طرف اس شے کے ساتھ جو ان پر جاری کیا کرتے تھے, یعنی جو صدقہ جاری کرتے تھے وہ دوبارہ شروع کر دی. وقال واللہ لا انزعها منه ابدا, اب دوبارہ کبھی واپس نہیں ہوں گا ان سے. قالت عائشہ وکان رسول اللہ, دیکھیں حضرت عائشہ جو ہے نا, جو حمنہ بنت جہش تھی, حضرت زینب بنت جہش کی بہن, وہ اس قصے میں شریک ہو گئی تھی. آپ کو معلوم ہے 3 لوگ شریک ہوئے جو صادق الایمان لوگ تھے, مصطح ابن اساسہ, حسان ابن ثابت اور حمنہ بنت جہش. تو حمنہ بنت جہش کس کی بہن تھی؟ زینب بنت جہش کی. زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ام المؤمنین تھی, شادی ہو چکی تھی. غزوہ سورہ احزاب میں اس کا ذکر ہے. پھپھو زاد بہن عبداللہ ابن جہش بھی, جن کا سریہ مشہور ہے. تو فرمایا کہ وکان رسول اللہ, حضرت عائشہ کے فرماتی ہے, قالت عائشہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل زینب بنت جحش عن امری, ان سے بھی پوچھا تھا میرے متعلق. فقال یا زینب ما علمت ما رأیتی, کیا دیکھا کیا سنا, کیا جانا کیا دیکھا. فقالت یا رسول اللہ احمی سمعی و بصری, انہوں نے فرمایا میں اپنی سماعت اور بصارت کی حفاظت کرتی ہوں. اور فرمایا واللہ ما علمت علیہا الا خیرا, میں حضرت عائشہ کے متعلق خیر کے سوا کچھ نہیں جانتی. زینب بنت جہش, اور یہ علماء نے جیسے خود سیدہ عائشہ بھی ان کی مدح فرما رہی, کیونکہ بھی ذکر کریں گی جو رائولری تھی نا ان میں, وہ جیسے حضرت زینب بنت جہش اور حضرت عائشہ میں بہت زیادہ تھی جب حضرت زینب بنت جہش سے شادی ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ وہ پھپھو زاد بھی تھیں
اور آپ کی جو ہے وہ حسین بھی بہت تھی، خوبصورت بھی بہت تھی، اللہ کی طرف سے شادی بھی کی گئی تھی ان کی، زوجنا کہا، اور اس بات پر وہ فخر کرتی تھی تو حضرت عائشہ فخریہ جواب یہ دیتی تھی کہ انزل اللہ براءتی من فوق 7 سماوات، میری تو برات اوپر سے نازل ہوئی، وہ کہتی تھی میری شادی اوپر سے ہوئی۔ خیر فخر کرنے کی بات ہے، دونوں کے لیے فخر ہے اس میں۔ تو قالت عائشہ وہی التي كانت تسامینی من ازواج النبی، کہہ رہے ہیں ازواج النبی میں جو میرا مقابلہ کرنے والی لوگوں میں خواتین میں وہ یہی تھی، یہ التي كانت تسامینی، یا سمون سے یعنی میرے برابر برابر آتی تھی۔ فعصمها اللہ بالورع، اللہ نے انہیں بچائے رکھا ان کے زہد و تقوی اور ورع کی وجہ سے۔ مطلب اس طرح کے قصے میں جب وہ ہو کہ اچھا ہی اگر بالفرض یہ میرے راستے سے ہٹ جائیں تو والعیاذ باللہ تو جیسے آل ان آل میں ہو جاؤں گی، یہ سارے حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں یہ تصورات آ سکتے تھے نا ان کے ذہن میں، لیکن انہوں نے بالکل ٹھیک ٹھیک بات کی اور اللہ نے ان کو ان کے تقوی اور ورع کی وجہ سے بچا لیا کہ وہ اس میں بہہ جائیں۔ حضرت عائشہ کی طرف سے ان کی جیسے اور وہ کیا فرماتی ہیں کہ حضرت حمنہ اپنی بہن کی وجہ سے کر رہی تھی، یعنی حضرت حمنہ اس میں مصروف ہو گئیں، اس میں ملوث ہو گئیں، سوری، تو کہا کہ قالت عائشہ واتفقت اختها حمنہ تحارب لها، اور وہ ان کے لیے جنگ کرتی رہی۔ حضرت زینب کو اللہ نے بچایا ان کے تقوی کی وجہ سے، اور حمنہ بنت جہش جو ہے وہ ان کے لیے فہلکت فی من ہلک من اصحاب الافک، تو جن لوگوں جو لوگ جیسے جنہوں نے غلط کیا، ہلاکت سے مراد یہاں ہلاکت سے مراد کیا ہے کہ بس جو لوگ اس میں جیسے ملوث ہو گئے، یہ مراد حدیث مکمل ہوگی۔ اور ابن شہاب یہ وہی روایت کر رہے تھے فہذا الذی بلغنی من حدیث ہؤلاء الراحت، یہ جو راحت تھا جنہوں نے یہ قصہ برپا کیا ان کے متعلق یہ حدیث مجھے۔ اس کے بعد اس حدیث کے اور بھی ہیں جو یعنی تقریباً باتیں وہی ہیں۔ پھر بعد میں حضرت حسان ابن ثابت جو ہے انہوں نے پورا قصیدہ ان کو راضی کرنے کے لیے لکھا، حضرت عائشہ حد نافذ ہوئی 3000 نافذ ہوئی حد قذف۔ حصان رزان ما تزن بریبت، ٹھیک ہے، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، غرث کا مطلب جوع، یعنی آپ کبھی کسی کے متعلق گفتگو نہیں کرتی اور خود بھی ایسی حسان اور رزان ہے کہ کوئی کسی قسم کا شک ان کے بارے میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ایک فتنہ ہوتا ہے نا اس میں کئی دفعہ بہت سے صادق الایمان لوگ بھی جیسے شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ عنہ۔ تو سورۃ النور میں ہم کہاں پہنچے؟ یہ پڑھ چکے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، 7 نمبر حاشیے سے پڑھیں گے، یعنی یہ لعان نہیں کا بیان ہو رہا ہے۔ اچھا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مفارقت ابدیہ ہو جاتی ہے، اس میں نے جا کے دیکھا تو ائمہ ثلاثہ کا مسلک مفارقت ابدیہ کا ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہاں ایک گنجائش ہے دوبارہ رجوع کی، کہ مرد جو ہے یعنی وہ رجوع کر سکتا ہے اسے اگر وہ اپنی غلطی یعنی وہ کہے کہ میں جھوٹا تھا، وہ آ کے اپنے آپ کو جھوٹا بتائے، پھر اس پر حد قذف جاری ہوگی، یعنی اگر وہ جھوٹا ہے تو اس نے تہمت لگائی ہے، اس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے۔ یہ ایک کیفیت ہے جس میں وہ مرد جو ہے وہ ملعنت کے بعد بھی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہاں اس پرانی بیوی سے رجوع کی ایک صورت پیدا، رجوع سے مراد نیا نکاح، یعنی دوبارہ نکاح کی ایک صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ عنہ فرمایا ان لعنت اللہ علیہ ای حالۃ علیہ، یعنی یہ لعنت اس پر حلال ہوگی، بلکہ حلال نہیں مطلب واقع ہوگی۔ واللعن الطرد والابعاد علی سبیل السخط، سمجھ میں آ رہی؟ لعنت ہی اس کو کہتے ہیں، کسی کو رحمت سے دور کرنا غصے کی وجہ سے۔ وفعله كمنع لعن يلعن ومنه الملاعنة واللعان بين الزوجين، کیونکہ سب اصلا اپنے آپ کو لعنت کا ہدف بنا رہے ہیں اگر وہ جھوٹے ہوئے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملاعنت۔ ويدرأ عنها العذاب أي يدفع عنها العذاب الدنيوي وهو الحبس أو الحد من الدرء، یہ کہاں سے نکلا؟ يدرأ من الدرء، درء يدرأ وهو الدفع۔ ان غضب اللہ علیہا، خص الغضب، جو ہم نے بھی ذکر کیا تھا نا کہ وہاں غضب آیا اور وہاں لعنت، تو اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ خص الغضب بجانب المرأة للتغلیظ علیہا،
تغلیظ یعنی یہاں کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ معاملہ اس وہی تغلیظ زیادہ شدید ہو جائے. کیوں؟ لأن النساء كثيرا ما يستعملن اللعن، کیونکہ جو عورتیں ہیں وہ اکثر لعنت کا لفظ بڑی آسانی سے بولتی رہتی ہیں. فربما يتجرأن على التفوه به لسقوط وقعه على قلوبهن، ہو سکتا ہے ان کے اندر جرت پیدا ہو جائے کہ وہ لعنت کا لفظ منہ سے نکالتے ہیں کیونکہ لعنت کے لفظ کی جو وقع ہے، اس کا جو بھاری پن ہے وہ ان کے دل پر نہیں ہے اتنا. لسقوط وقعه على قلوبهم بخلاف غضبه تعالی. ہاں غضب کا لفظ وہ عموماً نہیں بولتے ہوئے غضب اللہ کا نہیں، لعنت ہلکی بات. حالانکہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، لعنت اور غضب دونوں لازموں یعنی مصداق کے اعتبار سے ایک ہیں، مفہوم کے اعتبار سے. یہ مصداق اور مفہوم یاد کریں، اس سے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں. یعنی بہت سی چیزیں یعنی سسٹمیٹک ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ چیزوں کو اپنی اپنی جگہ دیکھ پاتے ہیں، ورنہ یہ قصہ کہانیاں رہتی ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. مفہوم جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں یعنی آسان الفاظ میں کہ لفظ کے جو لغوی معنی ہیں نا وہ اس کا مفہوم ہے، اور پھر اس لفظ کا جو بھی آپ نے لفظ کے لغوی معنی لیا، آپ دیکھتے ہیں کہ خارجی دنیا میں یہ تو وجود لسانی ہے نا، خارجی دنیا میں ان کا کن کن چیزوں پر انطباق ہوتا ہے، یا معنی پر بھی ہو سکتا ہے، ذہنی پر بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کے مصادیق ہوتے ہیں. جیسے میں نے کل مثال دی تھی کہ حیوان ناطق کا مفہوم اور ہے، حیوان متعجب کا مفہوم اور ہے، بالکل الگ الگ مفاہیم ہیں. لیکن پھر آپ کہتے ہیں ایسا مفاہیم تو الگ الگ ہو گئے. مصداق دیکھتے ہیں کہ حیوان متعجب کون ہوتا ہے، حیوان ناطق کون ہوتا ہے. آپ نے جب مصداق اس کے دیکھنے شروع کیے، مصداق اصل میں کہتے ہیں ما صدق علیہ اللفظ، ما صدقہ، اس لیے اس کو کچھ علماء منطق میں کہتے ہیں ما صدقات. مصداق کیا ہے؟ ما صدقات. وہ پھر آپ نے دیکھنا شروع کیا وہ دونوں ایک ہی نکلے. جو حیوان متعجب ہوتا ہے وہ لازماً حیوان ناطق بھی ہوتا ہے، جو حیوان ناطق ہوتا ہے وہ لازماً حیوان. تو اب وہ اپنے مصداق میں ایک ہے کہ نہیں. اسی طرح ہم نے اسلام اور ایمان دیکھا، مفہوم کے اعتبار سے فرق ہے. لیکن اگر ہم کہیں اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں جو مسلم ہوگا کیا وہ لازماً مومن نہیں ہوگا؟ جو مومن ہوگا وہ لازماً مسلم نہیں ہوگا. مصداق کے اعتبار سے دونوں ایک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک ہوگا. آپ کے دنیا میں فرق ہو سکتے ہیں ہاں، لیکن وہ پھر اللہ کے ہاں نہ مسلم ہے نہ مومن ہے، وہ تو منافق ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ہم اللہ کے اعتبار سے دیکھیں تو وہاں کیٹیگری کیا دونوں ایک ہی نہیں؟ مسلم، کل من کان مسلما فهو مؤمن وکل من کان مؤمنا فهو مسلم. تو یہ مفہوم اور مصداق میں فرق کرنا چاہیے. لیکن اس میں جو ہے نا ایک ہوتا ہے، آپ کہیں صفات کا لفظ نہیں بولیں گے، آپ کہیں گے ایک ہے علیم اور قدیر. ان دونوں کے مفاہیم الگ ہیں لیکن دونوں کا مصداق ایک ہی ذات ہے. علم اور قدرت، علم اور قدرت ان کے مفہوم بھی الگ ہیں اور ان کے مصادیق بھی الگ ہیں. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ عثمان سمجھ میں آ رہی؟ کل الجام الابہام پڑھنی ہے نا، اس کا مسئلہ ہے. یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ آپ علیم اور قدیر کہیں گے تو دونوں کے مصادیق ایک ہیں. آپ علم اور قدرت کہیں گے دونوں کے مصادیق میں فرق ہے. کوئی علم، صفت علم الگ ہے، صفت قدرت الگ ہے. لیکن علیم اور قدیر کا مصداق کیا ہے؟ وہ ذات کے جس میں صفت علم ہے، وہ ذات کے جس میں. ہم نے امام غزالی کا پڑھا تھا نا کہ علیم اور قدیر جو مشتقات ہوتے ہیں ان میں ذات مبہم ہوتی ہے اور صفت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لیکن ساتھ ذات کی طرف بھی ہوتا ہے. تو علیم آپ کہہ سکتے ہیں علیم اور قدیر ایک ہی ہیں، وہ ٹھیک جملہ ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے علم اور قدرت ایک ہے. علیم اور قدیر جب آپ کہیں گے ایک نہیں ہے تب بھی جملہ ٹھیک ہے. وہ کس اعتبار سے ٹھیک ہے؟ اگر میں کہوں علیم اور قدیر ایک نہیں ہے تب بھی جملہ ٹھیک ہے. میں کہوں علیم اور قدیر ایک ہے تب بھی جملہ ٹھیک ہے. جب میں کہہ رہا ہوں علیم اور قدیر ایک نہیں ہے تو میں مفہوماً کہہ رہا ہوں. جب میں کہہ رہا ہوں علیم اور قدیر ایک ہی ہے تو میں مصداقاً کہہ رہا ہوں. دونوں جملے بیک وقت درست ہو گئے کیونکہ من وجہ ہی من وجہ ہے. اور اگر اسی طرح اطلاق کسی انسان پہ کریں نہیں دونوں تو پھر فرق ہو جائے گا. بالکل ہو سکتا ہے ایک ساتھ بالکل مصادیق بھی فرق ہو جائے، لیکن اللہ کی جناب میں ہم کہیں گے وہاں ہے مصداق. تو یہ اہم بات ہے. اللہ عالم. اس سے دیکھیں نا علم الکلام آپ پڑھتے ہیں تو ذہن کلیئر نہیں ہوتا، اس سے کلیئرٹی ہوتا ہوگا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب بہت سی چیزیں مطلب دیکھیں سسٹمیٹک، اور آپ چیزوں کو الگ الگ دیکھ سکتے ہیں. آپ غزالی کو پڑھیں گے نا، امام غزالی کو آپ پڑھیں گے، ان کی الاقتصاد پڑھیں، ان کے مستصفیٰ پڑھیں، ان کو پڑھتے رہیں. جیسے میں نے بتایا کہ انشاءاللہ جمعے کے دن صرف غزالی ہی پڑھے جائیں گے
اور کوئی نہیں ہوگا. تو وہ آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ وہ آپ کی نگاہ کیسی زبردست وہ بناتے ہیں. آپ کو سب لوگ پتہ چل جائیں گے کہ جو خیالی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جن کے اقوال کا نہ پتہ ہوتا ہے, مفاہیم کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, مصادیق کا کچھ پتہ نہیں, مطلب ان کو تو پتہ ہوگا کہ مطلب کلام بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے, بڑی بڑی اصطلاحات ہوتی ہیں, اصطلاحات کے معنی ادھر کچھ اور لے رہے ہیں ادھر کچھ اور لے رہے ہیں, چیزیں منضبط ہی نہیں ہوتی. چیزیں منضبط ہونی چاہیے نا فکر میں, تو اس کے لیے منطق ہوتی ہے, اس کے لیے یہ چیز ہوتی ہے علم کلام. آپ نے بھی بتایا حکومت اسلام میں فرق ہے, مثال جہاں آپ جو دین کے اوپر بات کرتے ہیں, جیسے ہم نے اسلام اور ایمان کی بات کی, جو بالکل آپ دیکھیں جیسے یہ ایک عام مسئلہ ہے, اسلام اور ایمان میں فرق, اسلام اور ایمان میں فرق, تو ہم کہیں گے کیا فرق, یعنی کیا آپ بتا سکیں گے معاشرے میں چلتے ہوئے آدمی کو کہ یہ صاحب مسلم ہے مومن نہیں ہے, بتا سکتے ہیں کہ کسی کے صاحب کے بارے میں؟ تو مصداق ہمارے اعتبار سے مصداق ایک رہے گا یا الگ الگ ہوں گے؟ اللہ کے اعتبار سے, ہمارے اعتبار سے. چلیں آپ کہیں اللہ کے اعتبار سے تو ہمیں نہیں پتا, ہمارے اعتبار سے بتائیے مصداق الگ الگ ہو سکتا ہے اس کا؟ اس تقسیم کا پھر اصل فائدہ کیا ہے سر؟ دنیا میں اب آپ فرق کر سکتے ہیں, یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ صاحب جو جا رہے ہیں نا یہ مسلم تو ہے مومن نہیں ہے, اچھا کہہ سکتا ہوں کسی کے بارے میں؟ عثمان سے مومن تو کہہ سکتے ہیں, بڑا مومن نہیں, وہ تو ہاں وہ تو شیعوں والے مومن بھائی ہوتے ہیں. نہیں اس کو سوچیں, اس کو چھوڑیں, لیکن ابھی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں کسی کے بارے میں کہ یہ, ہاں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مسلم اور مومن میں فرق مفہوماً ہے یا مصداقاً ہے؟ مفہوماً. اب جگہ فائدہ ہوا نا, اس سے بات کلیئر ہو گئی کہ اچھا ان مسلم اور مومن میں فرق ہے, مفہوماً تو فرق ہے, مسلم کا مطلب اور ہے مومن کا مطلب اور ہے, مصداقاً کوئی فرق نہیں. حقیقی فرق ہے, ایک مجازی فرق ہے. ہاں دیکھیں, نہیں حقیقی فرق مجازی فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے, حقیقت اور مجاز تو ایک ہی لفظ کے ہوتے ہیں, تو لفظ ہی الگ الگ ہے. یعنی آپ کہیں گے مومن کبھی حقیقی معنی میں کبھی مجازی معنی میں, وہ اور مسئلہ ہے کہ مصدق کے معنی میں ہے یا مصدق باللہ کے معنی میں. یہاں تو میں بتا رہا ہوں مومن اور مسلم الگ الگ لفظ ہیں, آپ ان کے حقیقی معنی لے رہے ہیں, حقیقی معنی الگ الگ ہیں کہ نہیں ہیں, لیکن ان کے مصداق الگ الگ ہیں کہ نہیں. خارج میں کوئی شخص ایسا ہوگا جو بیک وقت مومن یا مسلم نہ ہو میرے اعتبار سے, میرے اعتبار سے. ابھی آپ دیکھیں, میں ایک اور مثال دیتا ہوں, جیسے جن لوگوں کے ہاں نبی اور رسول میں فرق نہیں ہے, جن میں مثلا سعد الدین تفتزانی ہے علیہ الرحمہ, سعد الدین تفتزانی شرح العقائد میں ان کا موقف ہے نبی اور رسول میں فرق نہیں. اب ان کے ہاں کیا نبی اور رسول میں فرق مفہوماً نہیں ہے یا مصداقاً نہیں ہے؟ مصداقاً نہیں, مفہوماً تو فرق ہے. لیکن یہاں بھی آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کہیں کیسے نبی اور رسول ایک ہو سکتا ہے؟ ایک کا مادہ لبعن ہے, ایک کا مادہ راسین لام ہے, دونوں کے مفہوم الگ ہیں. ارسال میں بھیجنے کا مفہوم ہے, نبر میں خبر دینے کا مفہوم ہے, وہ آپ کے کہہ رہے ہیں ایک ہی ہوتے ہیں دونوں. اچھا اسی کے ذیل میں وہ آیت بھی بتا دوں, ہاں قولت الاعراب, دیکھیں وہاں تو اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ ولیکن قولوا اسلمنا میں اسلام لغوی معنوں میں, وہاں اصلاحی معنی بھی نہیں. یعنی ہم تو جو بحث کر رہے تھے اسلام اور ایمان کی, وہ تو اصطلاحی معنی نا, کہ اسلام کا مطلب بھی ہمارے دین میں اسلام کا کیا مطلب ہے, یعنی کیا ہے, ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتحج البیت وتصوم رمضان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں علماء نے کہا کہ ان اسلمنا میں اسلام سے مراد سرنڈر کرنا ہے, یعنی تم یہ نہ کہو کہ ایمان لائے, بلکہ یوں کہو کہ ہم نے بالادستی قبول کر لی, چھوٹے بن گئے آپ کے نیچے. یہ کہو کہ تم یہ جو بدنی لوگ ہیں جو آپ کے کہہ رہے ہیں, ان کو تو ہو سکتا ہے کسی سے پوچھیں کہ ایمان کا مطلب کیا, وہ نہیں بتا سکیں گے کہ رسول کو کہنا. وہ تو کیا ہے, ہم ہمارے بڑے جو ہیں انہوں نے آپ کی سپرمیسی تسلیم کر لی تو ہم نے بھی کر لی, ایمان تو دلوں میں داخل نہیں ہوا, ٹھیک. لیکن بالفرض اگر یہاں مراد حقیقی یعنی اصطلاحی اسلام کی ہو تو کون گفتگو کر رہا ہے, میں یا آپ یا اللہ؟ اللہ کے ہاں فرق ہے. ہم نے کہا ہو سکتا ہے دنیا میں ایک شخص مسلمان ہو شمار ہو, آخرت میں نہ مسلم ہو نہ مومن ہو, اللہ تو بتا سکتا ہے. یعنی اگر ہم بالفرض یہ کہیں بھی کہ یہاں اسلام کیا ہے اصطلاحی, اگر سے صحیح تر قول ہے اسلام اصطلاحی نہیں ہے لغوی, اگر بالفرض ہو بھی تو کون گفتگو کر رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہا ہے نا. میرے لیے اس کا کیا معنی ہے, میں یہ اب کام کر سکتا ہوں وہی کے بعد, میرے لیے تو پھر کوئی معنی نہیں رہتا. تو یہ ہے جی صورتحال. تو مفہوم اور مصداق اور بھی آپ مثالیں سوچیں, مطلب آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. مصداق کو ڈٹرمن کون کرے گا کہ یہ ادھر ہو رہا ہے, یہ مطلب اس پہ, ہاں بالکل, یہ اہم سوال ہے کہ آپ کہیں مصداق تلاش کیسے کرتے ہیں.
دیکھیں آپ نے ایک لفظ کا معنی طے کر لیا نا، کھجور ہے جیسا، آپ نے اس کی ایک ڈیفینیشن بنائی ہوگی، اصل میں کھجور کو چھوڑیں، گلاس ہے، یہ ایک کنٹینر ہے، آپ کہیں گلاس کی ماہیت میں نے یہ طے کی ہے کہ ایک کنٹینر جو پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو منہ سے لگاتے ہیں تو پانی ڈائریکٹ، یعنی پانی ہم ڈائریکٹ نہر سے یا اس سے پینے کی بجائے ہم بیچ میں ایک میڈیم پانی پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو کیا ہے، گلاس، یہ ہے، یہ آپ کو پتہ چل گیا، ماہیت پتہ چل گئی۔ اب آپ کیسے دیکھیں گے اس کے مصادیق؟ جہاں بھی آپ کو یہ ماہیت نظر آئے گی جو ہم نے اس کی ڈیفینیشن طے کی ہے، آپ کہیں گے یہ بھی گلاس ہے، آپ کہیں گے کتاب بھی گلاس ہے، آپ کہیں گے کیسے؟ آپ کہیں گلاس کی ماہیت یہ ہے کہ وہ ایک کنٹینر ہے، اچھا پہلی بات تو یہ کہ کنٹینر ہے ہی نہیں ہے، آپ کہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ایک میڈیم ہے بیچ میں، وہ بھی یہ بھی نہیں، تو آپ کہیں یہ تو اس کا مصداق نہیں ہے، تو آپ کہیں لفظ گلاس کا مصداق یہ کتاب نہیں ہے، آپ کہیں گے میز، یہ بھی نہیں، پھر آپ کہیں فلاں، تو آپ کیسے لفظ کا مصداق تلاش کریں گے؟ حد کے ذریعے، ڈیفینیشن کے ذریعے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ شے کیا ہوتی ہے۔ آپ کہیں اسد، اگر آپ کو نہیں پتہ، آپ کو صرف لفظ کا پتہ ہے اسد شیر، آپ کو کبھی نہیں پتہ چلے گا، آپ کہیں گے ہو سکتا ہے یہی اسد ہو، یہ جو سامنے کیمرہ کھڑا ہو، یہ بھی کم تو نہیں ہے اسد ہو یہ، آپ کو کیسے؟ آپ کہیں گے نہیں، اسد ایک حیوان مفترس ہے۔ چلے یہاں بہت سی چیزیں کم ہوتی چلی گئی، کیا ہوتی چلی گئی؟ کم ہو۔ آپ کہیں اچھا بلی بھی اسد ہو سکتی ہے، بھیڑیا بھی اسد ہو سکتا ہے، پھر آپ نے کہا کہ یہاں بھی بات پوری نہیں ہو رہی، تو بھیڑیا الگ ہے بلی الگ، پھر آپ نے کہا کہ اس کا مطلب ڈیفینیشن مکمل نہیں تھی، پھر آپ نے کہا حیوان مفترس لہو زئیر، زئیر جو ہے وہ جو شیر کی، ببر شیر کی آواز ہوتی ہے، آپ نے کہا جس کی اس طرح کی آواز ہوتی ہے، وہ والے حیوان مفترس کی بات کر رہے ہیں۔ مزید دائرہ کم ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ بھی پورا نہ بیٹھے، پھر کوئی اور آپ آگے لگائیں گے، یہاں تک کہ آپ ایگزیکٹ اس کے مزاج تک پہنچ جائیں گے۔